آیت اللہ شیرازی اپنی کتاب روزنائی عالم غیب میں کہ جو جمکران مسجد میں پبلش کی ہے، اس کے اندر آیت اللہ حائری سے ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار کا وہ واقعہ ہے 1916 کا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ڈاکٹر تھا جس کا کام جو تھا وہ سرجری کرنا زخموں کی، کیونکہ جنگ تھی. اور اس جنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں رشیا اور زمانے میں تو ایران اور رشیا کا جو بہت بڑا، ایران کا اسپین بھی بہت بڑا تھا، اس کے بارڈر پہ تھا، ادھر سے رشیا کی فوج. تو کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں ایک باڈی کو میرے پاس لے کر آئے، تو میں نے سمجھا کہ لاش ہے، ڈیڈ ہے، لیکن جیسے ہی لٹایا تو اس نے میرے سے باتیں کرنا شروع کر دی. میں کہا یہ تو زندہ ہے. تو اس نے بولا ہاں. اس کو مجھے چھوڑ کے رات کو چلے گئے. اس نے مجھے بولا کہ میرے پیچھے بیک پہ تیر لگا ہوا ہے ایک، اس کو نکالو. اور تو کہا میرے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے. کہا تمہارے پاس چاقو ہے اور سینے کے لیے سوئی ہے؟ کہتا ہاں ہے. کہا بغیر بے ہوش کیے؟ کہاں بغیر بے ہوش کیے. کہا تمہیں درد نہیں ہوگا؟ کہا وہ میرا مسئلہ ہے. کہا وہ بیٹھ گیا، میں نے چاقو سے کاٹا اسے، اور پھر میں نے اس کا وہ تیر نکالا اور میں نے اس کو، میں سمجھا کہ اس کی آواز نہیں آ رہی، یہ مر چکا ہوگا، اس کا ہارٹ بند ہو گیا. لیکن میں نے اس کو دیکھا تو وہ ذکر کر رہا تھا اور اس کے چہرے سے نور زمین کی طرف جا رہا تھا. خب میں نے اس کو دیکھا کہ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا کہ مگر تم نے نہیں سنا کہ جب مولا متقیان کے تیر لگا تھا تو وہ حالت ذکر میں تھے خدا کی بارگاہ میں. تو کہا جب حالت ذکر میں انسان کی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے تو اسے کوئی درد اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہا میں نے بہرحال کہا کہ یہ بہت عجیب ڈفرینٹ سا آدمی ہے. خیر دوسرے دن وہ جو ہمارا اس زمانے میں جو لشکر کا جو بہرحال جو ایک کمپنی تھی آرمی کی، اس کا جو ہیڈ تھا، اس نے آ کے مجھے بولا کہ رشین جو ہیں وہ پہاڑوں کے اس طرف چل رہے ہیں، مگر یہ کسی کو خبر نہیں دینا، ہم لوگ گریجولی بیکورڈ ہو جاتے ہیں تاکہ پینک کریٹ نہ ہو. تو کہا میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن کیونکہ یہ مجھے آدمی تھوڑا ڈفرینٹ لگ رہا تھا تو میں نے اس کو بتا دیا. تو اس نے مجھے کہا کہ پریشان نہ ہو، وہ لوگ واپس چلے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی واپس جا رہے ہوں. تو جب میں نے وہ ہیڈ کو بتایا تو کہنا نہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان لوگوں کو کیا پتا. تو تھوڑی دیر میں وہ جو بادبان ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس نے آ کے خبر دی کہ وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں. تب میرے لیے تو بہت اسٹرینج ہوگا کہ یہ دو باتیں اس نے کیسے بتا دی، کون ہے؟ تو میں نے بولا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں چند ان لوگوں میں سے ایک ہوں جسے وقت کے امام نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے. کہا کہ ہم فی الحال جو انہوں نے اٹس ویری اوتھینٹک بک، اٹس ناٹ کہ آپ نے کہیں ایسے پڑھا ہوا، اٹس ویری اوتھینٹک بک، کئی مستند طریقے سے یہ بیان کی گئی بات ہے. کہا کہ ہم لوگ ابھی چند لوگ ہیں، ایک موراکش میں ہے، ایک فرانس میں ہے، اور ایک میں ہوں، کہ ہمیں یہاں ڈفرینٹ امام نے ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں. تو کہا تو پھر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے تو تم ختم کیوں نہیں کر دیتے سامنے والے دشمن کو؟ کہا ہمیں جتنا کہا جاتا ہے ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. تو کہا کیا تمہیں موت نہیں آتی؟ کہا نہیں ہمیں موت آتی ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں موت آتی ہے دوسرا ہماری جگہ لے لیتا ہے. کہا میں نے تمہاری خدمت کی ہے تو تم بھی میرے پر کچھ احسان کرو. کہا ہاں. کہا مشہد میں جب جاؤ گے تو میں تمہیں دوبارہ ملوں گا. کہا وقت گزر گیا، اس زمانے میں رضا خان کی حکومت تھی، تہران سے مشہد کے اوپر توپ خانوں کے حملے تھے. مجھے رات کو حکم ہوا کہ جاؤ ایک جگہ جہاں پہ بیس ہوتا ہے، وہاں کچھ لوگ زخمی ہیں اور جا کر ان کی سرجری کرو. رات سردی، اکیلا میں گھوڑا گاڑی پہ جو ہوتی تھی بگی کارٹر، اس کے اوپر جا رہا. اچانک سے میں نے سردی میں دیکھا کہ ایک دم ایک بہترین سی ہوا آئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص اور اس کے برابر میں ایک اور شخص، اور دونوں جا رہے ہیں، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو اس ڈاکٹر نے میری جان بچائی تھی، یہ جہاں جا رہا ہے سرجری کرنے اس کو فوراً واپس لے جانا، کیونکہ وہاں تھوڑی دیر میں اٹیک ہونے والا ہے اور سب ختم ہو جائے گا. اور اچانک سے وہ دونوں غائب ہو گئے. تو میں نے وہ جو گھوڑا چلا رہا تھا اس کو بولا تم نے کسی کو دیکھا؟ کہہ رہا ہے اس بیابان میں کون ہوگا، آپ دیوانے ہو گئے. کہا میں نے ویسے ہی عمل کیا، میں واپس آیا تو جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی ہوا. عزیزان محترم، آج بھی لوگ ہیں، دنیا ایسے نہیں چل رہی. The world is backed by امام. آج جو آپ کو جو کامیابی نظر آ رہی ہے، یہ کامیابی پلانڈ ہے اور سکسیس بھی پلانڈ ہے. مایوس نہ ہوں،
خدا کا وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ حق ہے، لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں۔ مگر پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ کہ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ، میں اس پورے سسٹم میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا باری ہے، میری کیا ڈیوٹی ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ تو یہ فاطمیہ بیسیکلی نوک ہے کہ ویئر یو آر اسٹینڈنگ ان مدینہ، کس سائڈ پہ ہو تم، اس سائڈ پہ ہو اس سائڈ پہ۔ آپ بولیں گے نہیں میں تو جسٹ واچنگ، تو دیر از نو تھرڈ وے، اونلی ٹو، حق ہے یا باطل ہے، گرے لائن نہیں ہے، گرے لائن سے باہر آئے۔ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنا نہیں ہے، کرنا ہے، عمل کریں۔ کتنی دیر کی زندگی ہے؟ آپ کو خدا توفیق دے، ہم سب کو خدا توفیق دے۔ یا لیتنی کنت معاکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ کامیاب ہو جاتے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، تو کیا کربلا میں ہو کے دیکھتے کھڑے ہو کے، یا سید الشہداء کی طرف ہوتے؟ تو آج بھی وقت کا امام انتظار کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال جمعے کا دن تھا، میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ اپنی گفتگو وقت کے امام کی طرف کروں، کیونکہ بہرحال سوال کیا جائے گا اور یہی سوال پوچھا جائے گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث کی، بڑی تیزی سے، سوئی اتنی تیزی سے بھاگتی ہے کہ اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے ہم عالم مادہ میں ہیں، اور عالم مادہ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ٹائم ہے، اور ٹائم ہی انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ جو عالم میں چینج ہے یہ ٹائم ہے۔